ہماری ہر وہ بچی جو کالجوں میں پڑھتی ہے اور نہیں سمجھتی بہت سی نزاکتوں کو، عمر کم ہے، تجربات کم ہیں، ابھی میچورٹی نہیں ہے، اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے کہ باقی سب تو مشترک محبتیں ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو صرف میرا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے عام طور پر 15، 16، 17 سال کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا یا کروڑوں میں کہ جو اس عمر سے پاک صاف گزرتا ہوگا، اس زمانے میں خاص طور۔ میں ایسے ہی تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تم پریشان ہوگے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اے نوجوان بچوں جو یہاں موجود ہو، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس وقت بھی سن رہے ہوں گے اور آئندہ بھی سنیں گے، تمہیں اپنی پرانی غلطیاں یاد آ رہی ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی یاد کر کر کے انسان زندگی بھر شرمندہ رہتا ہے۔ میں ایسے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بات ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ بات الٹی ہے۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، سپاٹ قسم کے انسان، سوکھے، ڈرائی فروٹ سے بھی زیادہ سوکھے، انہیں کسی سے محبت نہیں، قانونی رشتہ ہوتا ہے، نہ ماں سے محبت، نہ باپ سے محبت، نہ بیوی سے محبت، نہ بھائی سے محبت، نہ بہن سے محبت، قانونی رشتہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں اور میری اصلاح الحمدللہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کے عظیم ماہر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے لوگ جیسے خود آپس میں مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ خالق سے محبت سے بھی محروم رہتے۔ ان کے اندر کوئی محبت نہیں پیدا ہو، جوہر محبت ہی ان کے اندر نہیں ہو، وہ ڈنڈا لے کے پیدا ہوتے، اس لیے ان کی روحانی ترقی مشکل سے ہوتی ہے اور کم ہوتی۔ اس کے برعکس عجیب و غریب بات ہے کہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر، جن کے اندر محبت اور عشق کا جوہر اور مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان سے کچھ غلطی اگر ہو جاتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی سے دل لگ گیا، کسی سے دوستی ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، کوئی یاد آنے لگا، کسی سے میسیجز آنے جانے لگے، تو ایسے لوگوں کا کیس جب خوش قسم کے مولویوں کے پاس جاتا ہے، جو فتوے والے مولوی ہوتے، تو وہاں سے تو وہی جواب ملتا ہے جو 99 قاتلوں، 99 لوگوں کے قتل کرنے والے کو جواب ملا تھا۔ لگتا ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، واقعہ سنایا بھی نہیں، پہلے ہی ہنسنے لگے۔ ہو سکتا ہے خود 99 کے قاتل بھی موجود ہو۔ 70 چوہے کھا کے، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، میں نے تو آدھی جملہ کہا تھا، اس لیے کہ میں آگے بات کرنے سے ڈر رہا ہوں، لیکن اسی بلی کو میں حج کی قبولیت کی بشارت دینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر وہ خشک مولوی کے پاس پہنچ گیا، ایسا کوئی نوجوان لڑکا، ایسی کوئی نوجوان بچی، اور اس کے والدین شکایت لے کر پہنچے، اس کے گھر کے لوگ پہنچے، تو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی کو سمجھائیے، یہ دوستی کر رہی ہے، کالج کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے موبائل کو ہم نے پکڑا ہے، اس میں یہ میسیجز ہیں۔ تو اگر یہ کیس خوش مولوی کے پاس پہنچا تو ممکن ہے کہ وہ تو بڑا سخت جواب دے دے کہ جہنمی ہے، فاسق فاجر ہے، مغفرت نہیں ہوگی تیری، کمینی، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی اللہ والے کے پاس، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی مصلح کے پاس،
اگر پہنچ گیا کسی واقعی تربیت کے ماہر کے پاس تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی جوہر کی تلاش میں بیٹھا تھا، اور وہ اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سمجھائے گا